بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عمر بن عبدود کا مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان میں اترنے کا ایک خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔ غزوہ خندق میں جب عمر بن عبدود نے مسلمانوں کے لشکر پر اپنی حقارت بری نگاہ دوڑائی تو گھوڑا اور سوار دونوں ساکت تھے۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور گرج کر کہا، میں عمر بن عبدود ہوں، میں عرب بھر میں سب سے بڑا جنگجو ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمانوں نے اس کی للکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا، کیونکہ اس کی طاقت اور جنگی مہارت ضرب المثل تھی، اور کئی بار زخمی ہونے کے باوجود اس نے نبرد آزما ہونے میں نہ تو کبھی شکست کھائی تھی اور نہ کبھی اپنے حریف کو زندہ واپس جانے دیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ 500 سواروں کے برابر ہے۔ وہ گھوڑے کو اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا۔ وہ ایک بچڑے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا کر لڑائی میں ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ اس کے بارے میں بے شمار افسانے تھے۔ اہل عرب زرخیز تخیل نے اس خوفناک جنگجو کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں گڑھ رکھی تھی۔ مسلمانوں کی خاموشی دیکھ کر اس نے حقارت امیز کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں قریش بھی شریک تھے، کیونکہ وہ خندق کے بالکل قریب تھے اور سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ اچھا، تو تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مردانگی کا جوہر رکھتا ہو، اور تمہارے اسلام کا کیا بنا؟ اور تمہارا پیغمبر اس ناپاک طنز پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اگلی صف میں اپنی جگہ سے آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور للکارنے والے سے نبرد آزما ہونے اور اس کی زبان درازی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، علی واپس چلے جاؤ، یہ عمر بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ ایک بار پھر توہین بھرے کہکے بلند ہوئے، مسلمانوں کو مزید تانے ملے اور ان کو پھر للکارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی اجازت نہ دی۔ کہکوں اور تانوں میں اضافہ ہو گیا اور عمر بن عبدود نے پھر للکارا، اور پہلے سے بھی زیادہ ذلت امیز انداز میں، تمہاری جنت کہاں ہے؟ اس نے گرج کر کہا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جنگ میں مارے جانے والے اس میں داخل ہوں گے، کیا تم کو کسی کو مجھ سے لڑنے کی نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت دیکھی جس سے آپ بخوبی آشنا تھے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شفقت بری نظر ڈالی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا اور اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر باندھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ علی کی مدد کر۔ یہ تلوار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، کبھی منبع بن حجاج نامی ایک کافر کی ملکیت تھی۔ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اور اس کی تلوار مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے لے لیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس تلوار کو اسلامی تاریخ میں مشہور تلوار کی جگہ ملنے والی تھی، ذوالفقار کے نام سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باعجلت مسلمانوں کا چھوٹا سا جتھا جمع کیا اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کفار کی طرف آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر للکارنے والے سے مقابلہ کے لیے مناسب فاصلے تک روبرو پہنچ گئے۔ عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ وہ ان کے والد حضرت ابو طالب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسے مشفقانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا جیسے ایک بزرگ کسی بچے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے عمرو، سنا ہے اگر قریش کا کوئی فرد تمہارے سامنے 2 تجاویز پیش کرے تو تم ہمیشہ ان میں سے کم ایک مان لیتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ عمر بن عبدود بولا، ہاں بالکل سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر تمہارے سامنے 2 تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عمر بن عبدود، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر گھوڑے سے اترو اور میرے ساتھ جنگ کرو۔ عمر بن عبدود، آخر کیوں میرے بھائی کے لڑکے؟ میں تمہیں قتل کرنے کا آرزومند نہیں ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں قتل کرنے کا میں بہت زیادہ آرزومند ہوں۔ اس پر عمر بن عبدود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک غضبناک للکار کے ساتھ اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے ایسی پھرتی دکھائی کہ اتنے بھاری بھرکم جسے کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں باندھی، پھر تلوار کو کھینچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وار کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ وہ ہر وار کو یا اپنی تلوار یا ڈھال پر لیتے یا پھرتی سے کترا کر عمر کی تلوار کو سن سے پاس سے گزر جانے دیتے۔ بالآخر عمر تھک ہار کر ہانپتا ہوا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کبھی کوئی شخص اس کے پاس مقابلے میں اتنی دیر تک زندہ نہیں رہا تھا، اور اب یہ لڑکا اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی معمولی کھیل کھیل رہا ہو۔ اس کے بعد واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ کوئی بھی ان کے تسلسل کا پوری طرح ساتھ نہ دے سکا، نہ مسلمان، نہ قریش، نہ خود بیچارہ عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اور ڈھال زمین پر رکھ دی۔ ان کا جسم بجلی کی طرح فضا میں لپکا اور ان کے ہاتھوں نے عمرو کا گلا دبوچ لیا۔ پھر اڑنگا دے کر دونوں نے عمرو کے قدم اکھیڑ دیے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اب عمرو پشت کے بل زمین پر دراز تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر سوار تھے۔ دونوں فوجوں نے ایک ساتھ آنکھ کھینچ کے کچھ سرگوشی کے بعد اپنے سانس روک لیے۔ عمرو کے چہرے پر جیت کے آثار تیش میں بدل گئے۔ بالآخر وہ پچھاڑ دیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھوں، جو قد کاٹ میں اس کا آدھا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ زمین پر چت پڑا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس سے توقع تھی کہ وہ اب بھی مقابلہ جیت لے گا اور اپنے لیے عرب کے سب سے بڑے جنگجو ہونے کی حیثیت کو دوبارہ برقرار کر لے گا۔ وہ اس لڑکے کو اس طرح فضا میں اچھال دے گا جس طرح ہوا ایک پتے کو اچھال دیتی ہے۔ جب عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت توڑنے کے لیے زور لگایا تو اس کے چہرے کا رنگ ارغوانی ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں پھول گئی اور اس کے بازوؤں کے قوی پٹھے کانپنے لگے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت کو اپنی جگہ سے انچ بھر بھی سرکان نہ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عضلات فولاد صفت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے کہا، اے عمرو، یاد رکھ، فتح و شکست منشائے ایزدی پر منحصر ہے۔ اسلام قبول کر لو اور اس طرح نہ صرف تمہاری جان بچ جائے گی بلکہ تمام دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے بھی نوازے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند سے ایک تیز دھار خنجر کھینچا اور اسے عمر کے گلے کے قریب لا کر تھام لیا۔
لیکن یہ صورتحال عمرو کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کیا اسے، جس کو سرزمین عرب پر سب سے بڑا مد میدان سمجھا جاتا تھا، اب اپنی باقی عمر شکست خوردگی اور ذلت کے سائے میں بسر کرنا ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے ذاتی مقابلے میں اپنے حریف کی شرائط تسلیم کر کے اپنی جان بچائی تھی؟ نہیں، اس عمرو بن عبدود نے تلوار کے زور پر زندگی گزاری تھی۔ اس کی موت تلوار سے ہوگی۔ تشدد میں گزرنے والی زندگی تشدد ہی کی نظر ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے منہ میں لعاب جمع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ تیزی سے ایک سانس کھینچنے کی آواز آئے گی، پھر فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو اٹھے گا اور خنجر اس کے گلے میں اتر جائے گا۔ عمرو ایک بہادر آدمی تھا جو بلا جھجک موت کا سامنا کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ کمان کی طرح تان لی اور اپنی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا، اپنا گلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ کم سے کم اس کا خیال تھا کہ وہ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد کہ ماجرے نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون کے ساتھ عمر کے سینے پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ پونچھا اور اپنے حریف سے چند قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کر اس کی طرف متانت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، اے عمرو، یاد رکھ، میں کسی کو ذاتی غرض کی بنا پر نہیں بلکہ صرف فی سبیل اللہ قتل کرتا ہوں۔ چونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب میرا تمہیں قتل کرنا ذاتی بدلے کے لیے ہو، چنانچہ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ اٹھو اور اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤ۔ عمرو اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کے لیے ہار مان کے اپنے لوگوں کے پاس لوٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کا تہیہ تھا کہ جینا ہے تو بطور فاتح، کہ یا بالکل نہیں۔ اس نے فتح کی ایک آخری کوشش میں اپنی تلوار اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار اور ڈال اٹھانے اور تازہ حملے کے لیے تیار ہونے کی بامشکل مہلت ملی۔ اب جو وار عمرو نے غضبناک ہراسانی میں کیا، وہ اس مقابلے کا سب سے خونخوار وار تھا۔ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال کو پاش پاش کر دیا، لیکن ڈال نے وار کے زور کو توڑ دیا اور تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنپٹی پر محض سطحی چوٹ لگ پائی۔ زخم اتنا خفیف تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان نہیں بٹ سکتا تھا۔ اس سے بیشتر کہ عمرو دوبارہ تلوار بند کرتا، الذوالفقار دھوپ میں چمکی اور اس کی نوک نے عمرو کا گلا چیر دیا اور عمرو کے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ لمحہ بھر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کا بدن ایسے جھومنے لگا جیسے مدہوشی کے عالم میں جھومتا ہے۔ بعد ازاں وہ دڑم سے منہ کے بل گرا اور پھر اس میں جنبش نہ رہی۔ اس پہاڑ سے جسم کے گرنے سے زمین تو نہ ہلی، لیکن 3000 مجاہدین کے گلوں سے بلند ہونے والے نعرہ تکبیر سے صلہ کی پہاڑی ہل گئی اور وادی کے طول و عرض میں گونجتا ہوا یہ نعرہ بالآخر صحرا کی خاموشی میں پیوست ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔